السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 241 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نزلنا کہنے کی وجہ۔ آج کے سبق میں ہم 3 طرح کی گفتگو کریں گے۔ ایک تو صیغہ تفعیل کے استعمال کرنے کی وجہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو گزشتہ آیت ہے کہ جس میں چیلنج کیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو عبدنا میں جو عبد کی نسبت اپنی طرف کی، اس اضافت کر جو فائدہ ہے اس کو سمجھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر ہم عبدنا کی ایک دوسری قراءت جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی پھر وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف الرحمہ آج کے سبق کا آغاز وَإِنَّمَا قَالَ مِمَّا نَزَّلْنَا سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ مِمَّا نَزَّلْنَا، اور محض اللہ تبارک و تعالی نے مما نزلنا بصیغہ تفعیل کے ارشاد فرمایا، لأن نزولہ نجما فنجما بحسب الوقائع على ما ترى علیہ اہل الشعر والخطابۃ مما یریبہم كما حكى الله عنهم فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ نجمن فنجمن ہے، یعنی مفرق ہے، مرتب ہے، اور وہ درجہ بدرجہ ہے، بتدریج ہے، واقعات کے حساب سے، اس بنیاد پر کہ جو تو جس رویے پر یا انداز پر شاعروں کو یا خطباء کو دیکھتا ہے، اور یہ فرمانا ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ان کو شک میں ڈال دیتا ہے، ان کو شک میں واقع کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے حکایت کرتے ہوئے قرآن کریم کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یک بارگی کیوں نہ نازل کیا گیا۔ فَكَانَ الْوَاجِبُ تَحْدِيهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ إِزَاحَةً لِلشُّبْهَةِ وَإِلْزَامًا لِلْحُجَّةِ، تو پس زیادہ مناسب ان کو اس انداز پر چیلنج کرنا تھا، شبہے کو زائل کرنے کے لیے اور حجت کو لازم کرنے کے لیے۔ وَأَضَافَ الْعَبْدَ إِلَى نَفْسِهِ تَعَالَى تنویہاً بذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے عبد کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے، وتنبیہاً علی انہ مختص بہ منقاد لحکمہ تعالی، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی سے خصوصی تعلق ہے، اور آپ اس رب کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ وَقُرِئَ عِبَادَنَا عَلَى عِبَادِنَا يُرِيدُ مُحَمَّدًا وَأُمَّتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قراءت میں عبدنا کو عبادنا بھی پڑھا گیا ہے، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے عباد سے ارادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کا کیا ہوگا۔
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آغاز میں نے کہا کہ آج کے ہمارے سبق جو ہے یہ 3 طرح کی مباحث پر مشتمل ہے۔ ایک تو دخل مقدر کا جواب ہے، یعنی ایک اعتراض مقدر آپ کہیں، اس کا جواب ہے، اور دوسرا عبد نا کی اضافت پر جو بحث ہوگی وہ ہے، اور تیسرا پھر جو عبد نا کی دوسری قرات ہے اس پر ہمارا کلام ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اعتراض مقدر کیا ہے۔ تو اعتراض مقدر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا بصیغہ تفعیل نزلنا، نزل ينزل تنزیلا سے نزلنا جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ انزال یعنی انزل ينزل انزالا سے انزلنا ماضی کا جمع متکلم کا باب افعال سے کیوں نہ ذکر فرمایا؟ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ چونکہ وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں چیلنج ہے، اور چیلنج جو ہے وہ ہمیشہ شبہات کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے اور مقابل کے زوم اور اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اب جو یہاں مقابلین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیلنج کے، جن کو چیلنج کیا گیا وہ کفار ہیں، اور کفار تو وہ تھے کہ جن کو یہ شبہ تھا کہ یہ کلام بشری کلام کے اسلوب پر ہے، یعنی یہ جو کلام ہے یہ بشری کلام کے اسلوب پر ہے، یعنی جس طرح بشری دنیا میں شاعر اور خطیب یہ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ اپنے خطبے اور دیوان مرتب کرتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی اسی طرح قرآن بھی تھوڑا تھوڑا سناتے ہیں، اور بقول خود ان کے مجھ پر اسی طرح اترتا ہے، لہٰذا یہ کلام الہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کلام الہی ہوتا پھر تو یہ یک بارگی آتا، جیسے تو ریت ایک دفعہ آئی، انجیل ایک دفعہ اتری، تو بس یہ کلام الہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان کے شبہ کا ازالہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ اللہ تبارک و تعالی بھی نزل نہ فرماتا کہ تم جس بتدریج اترنے کی نفی کر رہے ہو، ہم نے اسے بتدریج ہی اتارا ہے، اور اس کے تدریجی نزول کی شکل میں تو مقابلہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ کلام بشری ہی ہے اور تم کہتے ہو کہ جیسے شاعر حضرات یا خطبا وہ تھوڑا تھوڑا مرتب کرتے ہیں اور وہ تھوڑی تھوڑی بحث کرتے ہیں، تو تم بھی تو انہی میں سے ہو، پھر تم بھی یہ کام کر لو، پھر تم بھی بتدریج تھوڑی تھوڑی آیتیں بنا کے لے آؤ، لیکن تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ کہ جس چیز کا ان کا دعویٰ تھا کہ یہ تو بشری کلام ہے اور بشر ایسے بات کرتے ہیں، تو فرمایا تم بھی بشر ہو، پھر تم بھی ایسا کر لو، لیکن مر جاؤ گے، ایسا کلام نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ یہ کلام بشر کا نہیں بلکہ یہ کلام خود رب العالمین کا ہے۔ تو یہ اس کی اول بحث تھی۔ دوسرا اس کا ایسا یہ ہے وَأَضَافَ الْعَبْدَ سے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے جو لفظ عبد کا استعمال کیا تو یہ اپنی طرف منسوب کیوں کیا، عبد نا کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی جو وجہ ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ اضافت کبھی مضاف کا رتبہ بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس کی بلاغت میں مختلف آپ مثالیں پڑھتے رہتے ہیں، جیسے عبد السلطان راکبہ کہ بادشاہ کا غلام سوار ہے، تو وہاں جو تعظیم مقصود ہوتی ہے وہ عبد کی ہوتی ہے۔ تو اب اس طرح کی مطلب مختلف مثالیں بلاغت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں آیت میں جو اضافت ہے یہ تعظیم کا فائدہ دیتی ہے اور یہ رفع شان کا فائدہ دیتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عبد فرما کے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا اور اس بات پر متنبع کر دیا کہ وہی اس ذکر کے لائق ہیں اور وہ اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اور تیسری جو بحث تھی وہ ہے کہ عبد نا کی ایک دوسری قرات عباد نا بھی ہے۔ اگر عباد نا اس کی قرات ہو تو پھر سوال ہوگا
کہ ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا، تو یہاں بندوں سے مراد کون ہے؟ کیونکہ یہ تو جمع کا پھر صیغہ ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عباد سے پھر جو مراد ہے وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہوگی، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی ان بندوں میں پھر شامل ہوگی۔ تو جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی لکھیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ نے نزلنا فرمایا، انزلنا کیوں نہ فرمایا؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس عبدنا کی دوسری قرات کون سی ہے، اور دوسری قرات کی صورت میں ہونے والے شبے کا جواب بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔